السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے حضرات کی بارگاہ میں فرضیت روزہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے یہ دن کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے، اے نیکی طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے گناہوں کے طلبگار رک جا۔ پھر وہ کہتا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے۔ اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فوغن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارہ اور ہمدردی کا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزے دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے، اور جس نے کسی روزے دار کو کچھ کھلایا، یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزے دار کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزے دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت ہے، اور آخر جہنم سے آزادی دے گا۔ اور اس میں 4 کام بہت زیادہ کرو۔ 2 کاموں میں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کاموں میں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور استغفار کرنا ہے، اور 2 کام جن سے تمہارے لیے مفر نہیں ہے وہ اپنے رب سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ ان احادیث فضائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور طلب ثواب کیے روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، پس تحقیق روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور تجھے ایسی عبادت کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات سے منسوب کیا ہے۔